السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر منظور، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ویڈ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے استحکام پاکستان تحریک جو نئی لانچ ہوئی ہے اس کے حوالے سے۔ تو ناظرین، اس پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ ہیں جہانگیر ترین خان صاحب، اور ساتھ میں ہیں ان کے عبدالعلیم خان صاحب۔ انہوں نے یہ مل کے پارٹی بنائی ہے استحکام پاکستان کے نام سے۔ ناظرین، پارٹی کو آپ بخوبی اگر اس کو تھوڑا سا جائزہ لیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پارٹی کس قسم کی پارٹی بنی ہوئی ہے۔ یہ پارٹی بس یہ سمجھ لیں کہ کہیں پہ کچھ چند لوگ مل بیٹھے اور انہوں نے وہ اپنے درمیان میں ایک یہ طے کیا کہ ہم ایک پارٹی بنانے لگے ہیں، تو وہ پارٹی بنی۔ پارٹی کے حوال یوں ہیں کہ پارٹی میں جناب فواد چودھری صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں غالباً، اور علی زیدی صاحب ہیں جو کہ سابقہ تحریک انصاف کے جو ہے نا وہ عہدے داران رہ چکے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، اس پارٹی میں تقریباً 100 جو ہے نا سابقہ عہدے داران جو تھے دوسری پارٹیوں کے، وہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کل جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے استحکام پاکستان کی نئی پارٹی کی بنیاد رکھنے والی، تو اس میں جو ہے نا جو لوگوں کے کمنٹ دیکھیں وہ بڑے دلچسپ کمنٹ تھے۔ ان میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو عبدالستار عیدی صاحب کے بعد اگر کوئی سہارا یا بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے تو وہ صرف اور صرف عبدالعلیم جہانگیر ترین صاحب ہیں۔ تو ناظرین، بڑے دلچسپ لوگوں کے اس پہ سارے تبصرے تھے، سارے کمنٹ وغیرہ تھے، اور ان میں بہت سارے لوگوں کی یہ ساری چیزیں جب میں نے دیکھی تو بڑی ہنسی آئی کہ یہ وہ لوگ تھے۔ ان میں سے فواد چودھری صاحب، جن کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو بڑا شرمندہ ہو کے ایک جو ہے نا پچھلی صف میں منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اب ان کو جب میں نے دیکھا تو مجھے یہ بڑا جو ہے نا ایک دھچکا سا لگا کہ انسان جب کہیں سے بے آبرو ہو کے نکلتا ہے تو یقیناً پھر اس کے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، اور شاید ان کے لیے بنتا بھی یہی تھا۔ اب تک ان کو دیکھا کہ مختلف پارٹیوں میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شاید پارٹی بچی نہیں ہے کہ جس میں فواد چودھری صاحب اپنی شمولیت آج تک اختیار نہ کر چکے ہوں۔ اب یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس دفعہ یہ نئی ایک پارٹی بنی، ان کو ایک نیا منشور بھی مل گیا، تو اس نئی پارٹی میں انہوں نے جو ہے نا اپنی رکنیت اختیار کی۔ تو اب دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہاں پر۔ یہ تو ایک طرف یہ سین تھا کہ فواد چودھری صاحب کی، دوسری طرف ہمارے جو تھے باقی وہ علی زیدی صاحب ہیں ایک، ان کا میں چند روز پہلے ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو بیان، تو جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو میں بالکل کبھی بھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا جب تک خان صاحب تحریک کو نہیں چھوڑیں گے۔ کہہ رہے تھے اگر پارٹی چھڑوانی ہے تو مجھے یہاں پہ گولی ماری جائے، یہاں پہ، ایسے اشارے کر رہے تھے وہ۔ تو ناظرین، میں ان کو دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کو گولی نہ یہاں لگی نہ کہیں اور لگی، تو اس کے باوجود انہوں نے پارٹی کو کیوں خیر آباد کہہ دیا۔ یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آگے جب الیکشن میں یہ لوگ کمپین کے لیے جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کے پاس کیا نظریہ لے کے جائیں گے، کیا کہیں گے لوگوں کو کہ ہم نے کہاں کہاں اپنا چورن تبدیلی والا نہیں بیچا۔ آج آ کے یہ سارے چورن جب بیچ لیے تو کم سے کم یہ تو سوچ لیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، آپ لوگ اس ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ استحکام پارٹی کا پہلے سے جب پارٹیاں موجود ہیں آپ ان کو بلیک آؤٹ کر رہے ہیں، بلیک آؤٹ کرنے کے بعد نئی تحریکیں لانچ کر رہے ہیں۔ نئی تحریکیں لانچ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ ان پارٹیوں کو لانچ کیا جائے گا، لانچ کرنے کے بعد جتنی بھی ایک ووٹنگ سسٹم ہے، ووٹنگ کی کاؤنٹنگ جو ہے، اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا، اور ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جن لوگوں کا پراپر ووٹ ہے اس ووٹ بینک کو توڑا جائے گا۔ ووٹ بینک کو توڑنے کے بعد جو اپنی حکومت ہے پی ڈی ایم کی جماعت، یہ مشترکہ طور پہ ایک دوبارہ سے اپنا وجود بنا کے دوبارہ سے گورنمنٹ میں آگے گورنمنٹ سنبھال لے گی۔ اب ایک طرف تو یہ ساری سچویشن ہے، اس سارے سینیریو کو دیکھا جائے تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے اب ان تمام کے تمام لوگوں میں آ کے سارے بیٹھ گئے، پارٹی بنا لی۔ لیکن لوگ تو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی پارٹی تو بنا لی، 100 اراکین تو جمع کر لیے، ووٹر کہاں ہیں؟ ووٹر کہاں سے لاؤ گے؟ ووٹروں کی تفصیلات بتائیں۔ تو جہانگیر ترین خان صاحب کے وہ پیج پر جب میں ان کی پریس کانفرنس کا ملاحظہ کر رہا تھا کہ نیچے لوگوں کا تبصرے کیا ہے، لوگوں کے تبصرے یقین جانے یہی تھے کہ 100 لوگ اراکین پارٹی کے تو بن گئے، لیکن اب صرف کمی رہ گئی ہے تو ووٹروں کی رہ گئی ہے، جو ہے نا اراکین کی رہ گئی ہے۔ اب وہ اراکین کہاں سے لائیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب کس نظریے سے نکلیں گے قوم میں، کیا بتائیں گے ان کو؟
جس ٹائم پہ ملک میں ایک افراتفری ہے، مہنگائی کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ جس کو ٹھہرائیں گے پوچھا جائے گا پہلے کیا کیا؟ خان صاحب کے دور میں یہی لوگ تھے ساتھ، ان سے پوچھا جائے گا آپ نے کون سا کنٹرول کیا مہنگائی کو؟ دوسری طرف بات آئے گی پی ڈی ایم جماعت سے پوچھا جائے گا بھائی آپ لوگوں نے بھی جو ملک کا بیڑا غرق کیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب ان تمام تر سوالات کے جواب کیا ہوں گے ان کے پاس، یہ میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے، لیکن یہ چیز یاد رکھیے گا کہ یہ لوگ جب بھی آئیں ان سے پوچھئے گا کہ آپ نے جب یہ عہد کر لیے تھے، فواد چودھری صاحب کہتے تھے کہ میں چھین کے لیں گے آزادی، ہم تیرا باپ بھی دے گا آزادی، ارے بھائی پوچھو تو صحیح وہ آزادی کس سے مانگ رہا تھا؟ وہ کس سے آزادی؟ سامنے جو لوگ کھڑے تھے وہ تو پی ٹی آئی کے تھے، ارے بھائی کیا پی ٹی آئی والوں سے آزادی چاہ رہے تھے؟ خان صاحب سے چاہ رہے تھے؟ اب جن کے پاس گئے ہو کیا یہاں پر آزادی مل گئی ہے؟ ایک طرف یہ بیانیہ اپنانا کہ ہم نے سیاست کو خیر آباد کہہ دیا، چند روز بھی نہیں گزرے استحکام پاکستان کے نام سے جناب نئی پارٹی میں اپنی شمولیت اختیار کر لی۔ اب شمولیت کے بعد ہونا کیا ہے؟ ملک کا ستیہ ناش، جس طرح پہلے انہوں نے کیا، جتنے بھی پہلے یہ خان صاحب ڈوبے، کون لے کے ڈوبا؟ فواد چودھری صاحب ہی تھے، فیاض الحسن چوہان صاحب ہی تھے۔ آج پوچھے فیاض الحسن چوہان صاحب سے جو اپنے وفا کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہونے کی باتیں کرتے تھے، آگے کھڑے ہونے کی باتیں کرتے تھے، اب نہ آگے نظر آ رہے ہیں نہ پیچھے نظر آ رہے ہیں، خان صاحب اکیلے کھڑے ہیں۔ اب خان صاحب نے اپنا جو ایک معیار تھا وہ تو بڑا بلند کر لیا، لیکن کس نظریے کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ، کیا لے کے جائیں گے عوام کے پاس، یہ دیکھنا باقی رہ گیا۔ اب یہ جب نکلیں گے الیکشن کمپین پہ لوگوں کے درمیان تو پتہ چلے گا کہ لوگوں کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ان کی، کیا کہیں گے لوگوں کو۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔